کی برفانی خاموشی میں دور دور تک سفید موت بسی ہوئی تھی۔ وہ چیختی تھی مگر پہاڑ خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی طوفان کے انتظار میں ہوں۔ اس بے رحم ویرانے میں ایک پاکستانی سپاہی تنہا کھڑا تھا۔ اس کی وردی پر جمتی برف، آنکھوں میں عزم اور قدموں میں ہلکا سا بھی لرزش نہیں۔ کٹھور سردی میں اس کے چہرے کا کلوز اب جیسے پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ وہ یہاں ڈرنے نہیں آیا، یہاں ڈٹنے آیا ہے۔ 1971 کی جنگ نے ان پہاڑوں کو آگ کے شور میں بدل دیا تھا۔ دور دھماکے ہوتے، دھواں اٹھتا اور سپاہی اپنی جانیں بچاتے بھاگتے ہوئے نظر آتے۔ اچانک اس کی مشین گن رک گئی۔ وہ بار بار فائر کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر ہتھیار نے جواب دے دیا تھا۔ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ فضا میں چیخیں، برف پر گرتے قدموں کی دھمک اور پھر خاموشی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ ایک لمحے میں اس نے پوری قوت سے نعرہ لگایا، میں محفوظ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز برفانی ہوا کو چیرتی ہوئی دور تک گئی۔ وہ زمین پر لیٹ کر دشمن کی طرف لگنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ برف کھودتے آگے بڑھ رہے تھے۔ چیختی ہوا، جمتی انگلیاں، مگر ہمت نہیں ملتی۔ اس کے پاس اب بندوق نہیں تھی، صرف ایک خنجر، مگر اس کے چہرے پر وہی اعتماد تھا جیسے کسی فوج کے پاس ہو۔ پھر وہ دشمن کے قریب پہنچا اور پلک جھپکتے انسانی جسموں کا شور بلند ہوا۔ اس نے بہادری سے دشمن کو ایک ایک کر کے زیر کرنا شروع کیا۔ گولی اس کے سینے میں لگی، اس کا جسم پیچھے جھٹکا، سانسیں بھاری ہوئی مگر قدم رکے نہیں۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی لڑائی میں مضبوط تھے۔ اس نے آخری دشمن کا گریبان پکڑ لیا۔ ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اپنی آخری سانس تک نہیں چھوڑ سکا۔ بعد میں جب برف پر اس کی خاموش لاش ملی، اس کا ہاتھ اب بھی دشمن کے گریبان میں جما ہوا تھا، جیسے موت بھی اس کی گرفت کو نہ توڑ سکی۔ وطن نے اس کی بہادری کو سراہتے ہوئے اسے نشان حیدر سے نوازا، وہ اعزاز جو صرف اصل ہیروز کو ملتا ہے۔ جب اس کی ماں تک خبر پہنچی، اس نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر بس اتنا کہا، اس نے اپنے وطن سے کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ پہاڑوں کی خاموشی میں اس کی قربانی ہمیشہ گونجے گی۔ ایمان، ہمت اور وطن کی محبت کبھی نہیں۔ محفوظ شہید آج بھی زندہ ہے، اپنے لوگوں کے دلوں میں، اپنی سرزمین کی مٹی میں۔